کمال نہیں ہم اہل بیت سے محبت کرتے، کمال تو ان کا ہے ہمارے جیسے دلوں کو اپنی طرف جھکایا۔ یہ ان کا کرم ہے کہ وہ ہم سے کام لے رہے ہیں۔ فخر مت کرنا اگر کوئی کام کر رہے ہو۔ یہ امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ عمل کی کثرت کو نہ دیکھو بلکہ دیکھو عمل قبول کتنا ہوتا ہے۔ وہ عمل تھوڑا اچھا ہے جو خدا قبول کرے اس عمل سے جو زیادہ۔ یہ وہ ہیں جن کو خدا نے امام بنایا۔ سب سے 3 دن سے میں نے گفتگو کی وجہ نہ ہوں ائمہ نے تو خدا نے انہیں بنایا ہے امام۔ آج اس آیت کے دوسرے جملے وَيَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کوشش کروں گا انہی چند الفاظ پر آج کی گفتگو کروں۔ وَيَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ وہ ہیں جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے۔ یہ اپنی مرضی نہیں چلاتے، یہ ہماری مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ حضرت صادق آل محمد سے کسی نے پوچھا مولا آپ کے زبان اقدس پر سلمان فارسی کا ذکر کیوں ہوتا ہے زیادہ؟ مولا نے کہا پہلی بات تو سلمان فارسی نہیں سلمان محمدی کا ہے۔ مولا سلمان محمدی کا آپ ذکر زیادہ کیوں کیا کرتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں اس لیے کہ سلمان نے ہمیشہ کوشش کی مولا کی مرضی کہاں ہے، جیسے مولا کی مرضی تھی مولا کی مرضی میں زندگی گزار دی، اور اہل بیت اسے کہا جاتا ہے جو خدا کی مرضی میں زندگی گزار دی۔ وَيَأْتُونَ بِأَمْرِنَا، اور سورہ مبارکہ یونس کی طرف اگر ہم رجوع کرتے ہیں قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان کے شرکاء میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت کرنے والا ہو؟ ان سے کہہ دیجئے خدا ہی ہے جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ، وہ کہ جو حق کی طرف ہدایت کرنے والا ہے وہ لائق اور سزاوار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود محتاج ہدایت ہے؟ اب اس آیت میں 2 گروہ بتائے گئے، ایک وہ ہے جو ہدایت یافتہ ہے حق کی طرف ہدایت کرنے والے ہیں، دوسرا وہ گروہ ہے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ، جو حق کی طرف ہدایت کرنے والے ہیں وہ زیادہ لائق ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے، أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ، یا ان کی جو خود ہدایت کے محتاج ہیں۔ 2 گروہوں کی طرف رہنمائی کی جائے، ایک وہ ہے جو پل صراط سے گزرنے والے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو پل صراط سے گزارنے والے ہیں، ایک وہ ہے جو جنت میں جانے والے ہیں، دوسرے وہ ہیں جن کے صدقے میں جنت ملنے والی ہے، ایک وہ ہے جو خدا کی رضا کی تلاش میں ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جو خدا ان کی رضا کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اور اگر پیغمبر اکرم کی زندگی پر آپ نظر ہو رہا ہے تو پیغمبر کی زندگی
جس کے پاس خود کے پاس کوئی چیز نہ ہو اسی کو دے نہیں سکتا. کسی کے پاس ہوگا تو دے گا, مال ہوگا تو دے گا, خود عزت دار ہوگا تو عزت دینا جانتا ہوگا. پاک تو شے موتی ہے, شے نہیں شبش. اب مجھے بتائیے وہ کون سا کمال ہے, وہ کون سی چیز ہے جو اہل بیت کے پاس نہیں ہے. اگر کوئی چیز چاہیے تو ان کے دروازے پر آؤ, یہاں سے ہر وہ کچھ ملے گا جو چاہتے ہو, جو دل میں رکھتے ہو وہ بھی ملے گا, جو مانگے ہوئے وہ بھی ملے گا. امام کی خدمت میں کسی نے چند سوالات لکھے نا, منہ میں بند کر کے لے جانا. جو بغیر دیکھے سوالات کے جواب دے وہ امام ہے. امام نے جوابات لکھ دیے کہ آخر میں ایک سوال کا جواب لکھا کہ اس کی نیت یہ تھا کہ میں یہ سوال لکھوں, لکھنا بھول گیا. اسے یہ آ جا کر جواب دیا, اگر کسی کو ٹائیفائیڈ ہو جائے تو وہ بخار جو نہیں اترتا اس کو کیسے اتارا جائے. انہوں نے کہا یا نار کونی بندہ سلام علی ابراہیم, آیت کو کسی کپڑے پر لکھ کر اس کے بازو میں باندھ لو, باندھنے کی دیر بخار نہیں ٹکے گا. اس کے نیت میں تھا, لکھنا بھول گیا. امام نے اس کا جواب لکھ کر بھیجا, یہاں سے جو مانگو گے وہ بھی ملے گا, جو دل میں ہے مانگ نہیں سکے وہ بھی ملے گا. یہ تمہارے دلوں میں راز تم سے بہتر جان جائے. واقعی ہادی وہ ہو سکتا ہے, ہدایت وہ کر سکتا ہے کہ جس کے پاس راستے کا علم ہو, راستہ جانتا ہو. اگر میں خیرپور میں آؤں اور کسی کو کہوں فلاں محلے میں مجھے جانا ہے, وہ بندہ کہے گا بھائی میرا محلہ دیکھا ہوا تو نہیں, کہاں ہے, کہا مجھے پھر بھی پہنچاؤ, مجھے پھر بھی پہنچاؤ. تو یہ خود بھٹکا ہوا ہے, اسے بھی بھٹکائے گا. پوچھو اس سے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہو, جس کے لیے خدا کا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, ہر شے کا علم امام مبین کے سینے میں ہم نے رکھ دیا. اور یاد رکھیں ان کے ماننے والے, ہادیوں کے ماننے والے بھی وہ ہوتے ہیں جو نہ اپنی پرواہ کرتے ہیں, نہ اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں, نہ اپنے مال کی پرواہ کرتے ہیں. ان کی نظر میں ہوتا ہے یہ راضی رہیں. حضرت حجر بن عدی کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے, آپ پڑھتے ہیں حجر, ہم پڑھتے ہیں حجر. اصل میں حجر ہے شام میں جن کا روزہ مبارک جو شہید کیا گیا تھا چند سال پہلے, آپ بہتر جانتے ہیں. تو جب ان کو گرفتار کیا گیا, گرفتار کرنے کے بعد کہا گیا کہ ان کو شام کی طرف روانہ کرنا ہے, حاکم شام تک. وہاں سے ایک لشکر آیا, راستے میں تحویل لینا تھا. کہا گیا تھا کہ 11 یا 12 جو دوسرے بندے ہیں ان کے ساتھ قیدی, وہ اگر لکھ کر دیں کہ دوبارہ بغاوت نہیں کریں گے تو ان کے لیے معافی کی گنجائش ہے, لیکن حجر کے لیے معافی کی گنجائش نہیں ہے. حجر نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ہو. آج کی نماز اور پہلے کی نماز میں فرق ہوگا. آج جلدی والی نماز پڑھوں گا, آج جلدی والی نماز پڑھوں گا, کہیں دشمن اہل بیت کے ذہن میں یہ خیال خطور نہ کر جائے کہ آج موت کو ٹالنے کے لیے تھوڑا نماز کو طول دیا. 3 چیزیں میں فقط 2 چیزیں بولوں. دوسری چیز میں نے عرض کیا کہ 11 یا 12 جو دوسرے بندے تھے ان کے معافی نامے کی گنجائش تھی, ان میں سے ایک اس کا بیٹا بھی تھا. دوسری میری خواہش یہ ہے کہ مجھ سے پہلے میرے بیٹے کو مارو. معافی نامے کی گنجائش موجود ہے, مجھ سے پہلے میرے بیٹے کو مارو. تو سامنے جو لشکر کا سالار تھا کہا عجیب بات کر رہے ہیں, بوڑھا والد جوان بیٹے کی زندگی کی دعائیں کرتا ہے, اس کے لیے معافی نامے کی گنجائش ہے اور کرے مجھ سے پہلے بات. کہا اس نے ابھی تک دنیا کے رنگوں کو دیکھا نہیں,
ایسا نہ ہو کہ جب مجھے موت آ جائے تو مجھے مار دو، میرے موت کی وجہ سے ڈر جائے اور یہ علی کا در چھوڑ جائے۔ میں کہتا ہوں مرے بھلے مرے، علی کے در پر مرے۔ موت آنی ہے ایک نہ ایک دن۔ تو علی والا وہ ہوتا ہے جو اپنی پرواہ نہیں کرتا، اگر وہ پرواہ کرتا ہے تو اس چیز کی پرواہ کرتا ہے، ان کے دروازے پر وہ ہوتا ہے۔ کیونکہ زندگی اور بقا تبھی تو ہے کہ جب ان کے نام پر موت آ جائے۔ دنیا کے نظر میں یہ مر رہا ہے، جو حسین کے نام پر مرتا ہے حسین اسے کبھی مرنے نہیں دیتا۔ یہ وہ ہے جو خدا کے امر سے ہدایت کرتے ہیں، یہ وہ ہے جو تمہیں خدا کی طرف بلانے آئے اور اپنی مرضی سے نہیں، خدا کے امر سے۔ وَيَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہمارے امر سے یہ ہدایت کرتے ہیں۔ اسود نامی ایک شخص تھا، سفید رنگ کا بہترین نسل کا ایک گھوڑا بیچ رہا تھا بازار میں۔ پاک پیغمبر کا گزر ہوا کا اسود یہ گھوڑا مجھ نبی کو بیچے گا؟ کہ میں کھڑا ہوں بیچنے کے لیے، کہ میرے پاس اس وقت اتنے پیسے نہیں ہیں، کچھ پیسے دے رہا ہوں ایڈوانس، باقی بعد میں۔ معاملہ ہو گیا۔ پاک پیغمبر کے مسجد جب معاملہ ہوا، اکیلے جب واپس آئے تو صحابہ کرام ساتھ تھے۔ پیغمبر نے دیکھا اسود اسی گھوڑے کا کسی اور سے معاملہ کر رہا تھا۔ کہا اسود یہ تمہارا معاملہ ہو چکا تھا، کوئی گواہ ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، کوئی گواہ ہے؟ اب جب معاملہ ہوا تھا کوئی گواہ نہیں تھا۔ پیغمبر نے اپنے صحابہ کی طرف دیکھا، وہاں پہ حضرت حذیفہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ پیغمبر کا معاملہ ہوا ہے۔ کہا یا رسول اللہ حذیفہ سے پوچھئے معاملے کے ٹائم پر یہ موجود تھے؟ کہا حذیفہ سے خود پوچھو۔ حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا خدا ہے، میں نے خدا نہیں دیکھا۔ میں نے کہا خدا ہے۔ آپ نے کہا قیامت ہے، میں نے قیامت نہیں دیکھی۔ میں نے کہا قیامت ہے۔ آپ نے کہا موت ہے، آپ نے کہا جہنم ہے، آپ نے کہا جنت ہے، آپ نے کہا پل صراط ہے، آپ نے کہا قبر میں سوال حساب و کتاب کیا جائے گا۔ جب آپ نے خود کہا خدا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، پل صراط ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں میں نے مان لی، اس لیے کہ آپ نے کہا، یہاں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے معاملہ کیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حذیفہ کہے کہ معاملہ نہیں ہوا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ حذیفہ گواہی نہ دے؟ اب مجھے کہنے دیجئے، افسوس ہے ان مسلمانوں کی فکر کو، جن جن چیزوں کو پیغمبر نے بغیر دکھائے منوایا، مسلمانوں نے انہیں تو مان لیا، جنہیں لاکھوں کے مجمع میں کبھی عید کے دن کاندھوں پر اٹھا کر دکھایا، مسلمان بھول گئے۔ منوایا بن دیکھے، قیامت کو منوایا بغیر دیکھے، جنت اور جہنم کو منوایا بغیر دیکھے۔ جو مسلمان بغیر دیکھے ہوئے چیزوں پر کو اتنا ایمان لے آیا اور جن چیزوں کو دکھا دکھا کے منوایا، یا ایک اور لفظ کہہ دیجئے، ایک گروہ ہے ہمارے پاس جس کے جیب میں مسواک ہوا کرتا ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، پوچھئے یہ کیوں مسواک یہاں رکھا ہے؟ گھر بھی رکھ سکتے تھے، جیب میں کیوں ہے؟ کہ یہ سنت رسول ہے۔ بھائی یہ سنت رسول ہونے کی دلیل اور روایت کتنے صحابہ سے ملی؟ 2 سے 3 سے 4 سے 5 سے، جو 3 یا 4 یا 5 سے روایت ملے اس پر تو تم اتنا عمل کرتے ہو، جو لاکھوں کے مجموعے میں پیغمبر فرمائے اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ گھر کی بات یاد رہتی ہے، میدان کی بات بھول جاتے ہو۔ بھائی یہ وہ ہے کہ جو خدا کے امر سے ہدایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی اپنے آل اور اولاد کو کسی مشکل گھڑی میں مشکل میں ساتھ لے آئے، سمجھ لو یہ حقانیت پر ہے۔ اسی مثال مباہلہ،
مثال مباہلہ. سامنے والوں نے کہا کہ دیکھو اگر اصحاب اور یاروں کو لے آئے تو مباہلہ کر دینا، لیکن اگر اولاد کو اور بیٹی کو لے آئے کبھی مباہلہ نہ کرنا، حق پر ہیں تبھی تو عزیزوں کو لا رہے ہیں. وہ یا کسی عارف کا جملہ ہے کہ دیکھیں آیت میں گنجائش تھی، تم اپنے بیٹوں کو ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی عورتوں کو ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں گے، تم اپنے نفسوں کو ہم اپنے نفسوں کو لے آئیں گے، کرنی ہے لعنت. تو پیغمبر نے ایک مرتبہ اپنی گھر کی طرف دیکھا، اپنے گھر میں سے کوئی ایسا نہ ملا جو لے جانے کے قابل ہو. علی کے گھر کی طرف دیکھا، کوئی ایسا نظر نہ آیا جس کو چھوڑ کر جائے. جو چلنے کے قابل نہ تھا اس کو بھی آغوش میں اٹھایا. کہا جو بھی اپنے مشن اور مقصد میں اپنی بیٹی کو، بیٹے کو، بہن کو، اولاد کو لے جائے، سمجھو یہ حقانیت پر. حسین بھی کربلا میں بہن کو بھی لائے، بھائیوں کو بھی لائے، عزیزوں کو بھی لائے. بتلانا یہ چاہتے تھے کہ میرا مقصد حق ہے، میں تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں. وہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ شب عاشور امام حسین نے مہلت مانگی نہیں، مہلت دی، ابھی ہر رہا ہوا ہے آئے. یہ مہلت دی کہ ابھی ایک رات ہے، تم سوچو کس کے مقابلے میں کھڑے ہو. اور میرے عزیزوں یہ نمازیں جو ہیں، یہ نمازیں کب نمازیں ہیں کہ جب ان کی محبت ہے. اگر آپ کی توجہ ہو تو شاہ عبداللطیف بھٹائی کا ایک شعر آپ کی خدمتوں میں سماعت تھوڑی توجہ کے ساتھ. شاہ عبداللطیف بھٹائی فرماتے نہ کی پڑھاؤ نماز نہ کی قضا کیوں ہی پڑھی پوپ جلی اگے ہی ہوتے. یہ کون تھے؟ یہ ہم لوگ تھے یا نہیں؟ شاہ عبداللطیف کی کسی اور گروہ پر نظر ہے. جب سعید آئے امام حسین کی خدمت میں، کہا مولا ایک مسئلہ شریعہ ہے. کہا سعید کیا؟ کہا مولا اگر کوئی کعبے کی حفاظت کی نیت سے کعبے کو پھیٹ دے گناہگار تو نہیں؟ اللہ نے کہا نہ فقط گناہگار نہیں، لائق اجر ہے. کہا مولا آپ بھی مثل کعبہ ہیں، پیٹ آپ کی طرف ہو کہ سینہ دشمن کی طرف ہو؟ مولا توہین تو نہیں؟ مولا فرماتے لائق اجر ہے. تیر چلتے رہے، دیکھا تک نہیں تیر کی طرف کہ ہم سے گزر کے حسین کو لگے. یہ کو دیکھا تک نہیں. اب یہاں سے سعید زمین پر آ رہے ہیں، وہاں سے حسین کی نماز ختم ہوئی. آغوش فرزند بطول میں سر ہے سعید کا، آنکھوں میں آنسو. اسی منظر پر شاہ عبداللطیف بھٹائی کی نظر گئی. نہ کی پڑھاؤ نماز نہ کی قضا کیا. سعید رو کیوں رہے ہو؟ مولا انہوں نے نماز پڑھی، میری نماز رہ گئی. مولا فرماتا ہے هؤلاء الذين قد صلوا صلاة وانت قد حفظت صلاة. یہ وہ ہیں جنہوں نے نماز پڑھی ہے، تو نے نماز کی حفاظت کی ہے. اب سورہ مبارک مومنین کی جا کر تلاوت کیجئے گا، وہاں پر مومنین کے اوصاف بیان کرتے کرتے جب خدا یہاں تک پہنچتا ہے کہ وہ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں وہ جنت کے وارث ہیں. یہاں حسین سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ تو نے نماز کی حفاظت کی ہے. هؤلاء الذين قد صلوا صلاة وانت قد حفظت صلاة. انہوں نے اپنی نماز پڑھی ہے، تو نے نماز کی حفاظت کی ہے. نہ کی پڑھاؤ نماز نہ کی قضا کیاؤ. قضا تب ہونا جب ٹائم ملے، قضا تب جب ٹائم ملے. یہ پڑھی پوپ جنہی اگے ہی ہوتے ہیں. حسین کے پیچھے نماز پڑھنے والے نماز پڑھیں، اذن شہادت ملے، اذن جہاد ملے، جنگ میں جائیں، تیر و تلواروں کو برداشت کریں، شہید ہوں، پھر وہاں یہ پہلے ہی وہاں. کیا ہے؟ اور قبلہ ہم جنت کی لالچ میں ان سے محبت نہیں کرتے. یہ کربلا والوں نے ثابت کیا کہ جس کو جانا ہے چلا جائے، جس کو جانا ہے چلا جائے. یہاں تک تمہاری مہربانی، جس کو جانا ہے چلا جائے، جس کو جانا ہے چلا جائے. میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھو، یہی مقام ملے گا، چلے جاؤ یا رہو. دونوں صورتوں میں یہی مقام ملے گا. جس کو رہنا ہے رہے، جس کو جانا ہے چلا جائے. اب بات چلے چراغ کو خاموش کرو. شاید شرمندہ ہو رہے ہیں. جب دوبارہ چراغ کو روشن کیا گیا، پہلے تلواریں نیاموں میں تھی، اب گردنوں پہ آ گئے. فرزند رسول یہ تو ایک جانے ہزار جان آپ دلائیں، ہم آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. کیوں نہیں گئے بھائی؟ مقام تو وہی مل رہا تھا نا. اس لیے نہیں گئے کہ ہمیں آپ کی رضایت چاہیے. آپ راضی ہوں گے تو آپ کی اماں کی دعا ملے گی، ہمیں آپ کی اماں کی دعا چاہیے. اور آپ ہم یہاں جو آتے کیوں
सैयदा से दुआ मांगने आते हैं ताकि हमारा भी जनाब सैयदा के रजिस्टर में नाम हो जाए। ये वो हैं जो खुदा के आमर से हिदायत करते हैं। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं अल्लमनी रसूलुल्लाह तक्कन ज़क्का, रसूल ने मुझे कूट कूट कर इल्म दिया है। सक्कन ज़क्का कहा जाता है जो परिंदा खाता है ना, जो दाना परिंदे के मुंह में होता है ना, वो जो परिंदा चबा के बच्चे को देता है, इसे सक्कन ज़क्का कहा जाता है। आप जानवर को खिलाते कुछ हैं, जानवर देता कुछ है। जानवर को खिलाते चारा है, देता दूध है, लेकिन परिंदा इतना अमीन होता है जो खाता है वही बच्चे को दिलाता है। अमीरुल मोमिनीन समझाना ये चाहते हैं जो वहां से नाजिल होता था पैगंबर इतने अमीन थे, वही इल्म मेरी तरफ मुंतकिल कर दिया करते थे। इन्हीं के दरवाजे पर आओगे तो हिदायत मिलेगी। फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा ना तो उसे खौफ होगा, ना हुज़्न होगा, ना मलाल होगा। क्यों? इसलिए कि वो खुदा की हिदायत की पैरवी करने वाले और खुदा तक पहुंचाने वाले अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। अगर खुदा की दुनिया ने लाख कोशिशें की इनकी जिंदगी में कोई किबला ऐब मिले कि हम इनको रुसवा नऊज़ुबिल्लाह कर सके जमाने में, एक तो न मिला। तोहमत की तैयारियां की गई, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, वाकई आप मेरे बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं। कैद खाने में इमाम के पास एक बादशाह को भेजा गया, रात वहां गुजरा, सुबह को मले आम में उमरा के सामने ये चीजें बयान करनी है। रात गुजारी, वो बयान करते हुए रात को वहां की इमाम पढ़ रहे थे सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वरूह, दीवारों दर से आवाज आ रही थी सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वरूह। ये जो देख रही थी आई किसी और नियत से सजदे में रख के ये पढ़ने लगी सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वरूह। दूसरे दिन जब ये दरबार में पेश हुई तो सामने वाले ने कहा रात कैसे गुजारी? कहा खबरदार, जब गई थी फाहिशा थी, अब ताइबा बन के आई हूँ। लोगों ने बहुत कोशिश की इनकी जिंदगी में ऐब ढूंढी, कोई ऐब नहीं मिला। अज़ादारों, एक लखनऊ का शायर था, मरसिया खान था, वो मरसिया पढ़ा करता था, बहुत मशहूर था। उसका एक मरसिया, खून बरसा मगर न बरसा पानी, आए मोहम्मद का नवासा मांगता रहा पानी। वहाँ का एक अमीर बंदा था, इसको पैसों की जरूरत पेश आ गई। ये उसके बाद गया कि मेरी बहन की शादी कुछ कर्जा मिल जाए, कहा मैं जितने पैसे कहो ये दूंगा, लेकिन मेरी शर्त ये है कि ये मर जाऊं मैं, कब्र में उतर कर ये मरसिया पढ़ना है। वो गैर मुस्लिम था, क्या पढ़ना है? खून बरसा मगर न बरसा पानी, आए मोहम्मद का नवासा मांगता रहा पानी। आपकी इबादतों को कबूल फरमाए। बैठ कहते हैं जब अरसे में इसका इंतकाल हो गया, वसीयत के मुताबिक बेटे इनको ले आए। जैसे ही कब्र में ये मरसिया खान उतरा, इसने पढ़ा खून बरसा मगर न बरसा पानी, आए मोहम्मद का नवासा मांगता रहा पानी। उस मरने वाले की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। सब परेशान। बेटों ने कहा ये तो मर गया था, ये रो कैसे रहा है? डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा मुमकिन ही नहीं जिसके जिस्म से रूह परवाज कर जाए फिर वो रोए। डॉक्टर आया, कहा कि क्यों रो रहा है? कहा ये फलां चीज पढ़ रहा है। कहा दोबारा पढ़ो, मैं इसे देखूं। कहा मैंने सर्टिफिकेट इशू किया है कि ये दुनिया से जा चुका है। दोबारा उसने पढ़ा
خون برسا مگر نہ برسا پانی، آئے محمد کا نواسا مانگتا رہا پانی۔ جب دوبارہ اس نے پڑھا اس کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ ڈاکٹر نے کہا یہ ڈاکٹری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو پڑھنے والا پڑھ رہا ہے نا اس میں اتنا تو درد ہے، کبھی اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، دوبارہ اس کے جسم میں آ جاتی ہے، یہ رونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہاں عزیزو، جس نے کربلا کا منظر دیکھا نہیں، آپ اپنی مثال کو دیکھ لیجئے، آپ نے کربلا کا کوئی منظر دیکھا نہیں، فقط کربلا کا منظر سوچتے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، امام زمانہ کے لیے ملتا ہے وَلَا أَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اے میرے جد میں تمہاری مصیبت پر آنسوؤں کے بدلے خون لوٹا ہوں۔ آیت اللہ ہے ایک فضیلت بڑا سچکون ہے، وہ بیان فرماتے ہیں امام زمانہ کو 2 مرتبہ صبح و شام کربلا کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، کربلا کا منظر دکھلایا جاتا ہے، یعنی امام زمانہ صبح و شام دیکھتے ہیں کیسے میرے چچا کے بازو قلب ہو رہے ہیں، کیسے خیموں کو آگ لگ رہی ہے، کیسے سکینہ کو تماچے لگ رہے ہیں، کیسے اکبر کے سینے میں برچی لگ رہی ہے۔ عزیزانو، آپ سن کے برداشت نہیں کر پا رہے، ذرا تصور کیجئے امام زمانہ کیسے رو رہے ہوں گے۔ اجرکم عند اللہ، اللہ آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ فقط 2 سے 4 منٹ لوں گا آپ کے۔ آج میں اس کی شہادت کے جملے پڑھ رہا ہوں کہ جو بہت بڑا گنہگار تھا، کریم کے دروازے پر آیا، گناہ بہت بڑا تھا، رو کے کہا تھا حلی توبہ، کیا مجھ جیسے گناہگار کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ جب امام حسین کربلا میں پہنچے تھے نا تو ہر کا لشکر پہلے سے موجود تھا۔ کربلا میں تو پانی تھا نہیں، لشکر بہت پیاسا تھا، ہر سے بولا نہیں جا رہا تھا، گلا خشک تھا۔ بابا فرماتے عباس یہ بڑے پیاسے ہیں، انہیں پانی پلا۔ مولا عباس نے ہر کو پانی پلایا، لشکر کو پانی پلایا، کہا یہ بھی جانور بھی پیاسے ہیں، ان کو بھی پانی پلا۔ پانی پلا دیا، ظہر کا ٹائم ہو گیا، کہا ہر ابھی مجھے نماز پڑھنی ہے، تو اپنے لشکر کے ساتھ پڑھ، میں یہاں نماز۔ اور کہتا ہے مولا اس سے بڑی کوئی عظمت والی نماز ہوگی کہ میں آپ کے پیچھے نہ پڑھوں۔ نماز پڑھ لی، نماز جیسے پڑھ کے حسین چلنے لگے تو لگام فرس کو ہر نے روک لیا، اب آگے نہیں جانے دوں گا۔ جیسے لگام فرس کو روکا، وہاں سے زینب کی آہو بھگا شروع ہوئی۔ کیا ہوا؟ کہا ہر نے مولا کی سواری کو روکا ہے۔ اب وہ کتنی مجال، اب امام حسین نے جو جملہ کہا ہے تاریخ اور مقتل میں جو بیان کیا گیا ہے، کہا ہر تیری اتنی جرت کہ تو میرے لگام فرس کو روکے، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ اور کبھی دائیں دیکھ رہا ہے کبھی بائیں دیکھ رہا ہے، لشکر کا سالار تھا نا۔ کہا حسین ان حالات میں جن حالات میں تو ہے، اگر عرب میں سے کوئی اور مجھے یہ جملہ کہتا تو میں اسے بتاتا کہ کیسے یہ جملہ کہا جاتا ہے، لیکن میں کیا کروں، تیری ماں زہرا ہے، میں تیرے والدہ کے خلاف کیسے کچھ بول سکتا ہوں۔ علماء بیان کرتے ہیں یہی احترام سیدہ تھا جو ہر کی نجات کا باعث بنا۔ ہاں عزادارو، لشکر کو روکا گیا، حسین نے خیمے لگائے، دن گزرتے رہے، پانی بند ہو گیا۔ اب 2 روایت ہیں، ایک کہتے ہیں بیٹی تھی ہر کی، ایک کہتے ہیں بیٹا تھا، میں نے بیٹے کا پڑھا ہے، علی نام تھا۔ جیسے خیمے میں آیا سلام کیا، بیٹے نے